بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پاسپورٹ کے لیے تاریخی فیصلے کیے ہیں۔ 120 دن کا ہمارا ٹارگٹ ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں 120 دن دیے ہیں کہ ہم نے نادرا، پاسپورٹ، FIA سب کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جو پاسپورٹ آفس فورن میں 64 جگہ پہ جتنے افسر اوور سٹے ہیں سارے کے ساروں کو واپس لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 1 مہینے کے اندر اندر نئے افسر جائیں گے، ان کو کہا وہ ٹیسٹ کریں۔ تمام افسر جو 7 8 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ودن نیکسٹ منتھ یہ ٹیسٹ کر لیں گے اپنے متبادل لوگوں کو بھیجنے کا، سو ان کو پاکستان واپس آنا ہوگا۔ اول تو انہوں نے وہیں نیشنلٹیاں لے لی ہوں گی، بڑے سمارٹ لوگ ہوتے ہیں یہ۔ اور جب میں لیبر منسٹر تھا تو اسی طرح میں نے جن لوگوں کو واپس بلایا انہوں نے آگے سے کہا جی ہم تو یہاں کے نیشنل ہو چکے ہیں، نوکری اپنی پاس رکھو۔ سیکنڈ، ہم نے غریب آدمی کے لیے کام کیا ہے، کیونکہ غریب کا مسئلہ ہے کہ ویزا لیتے ہوئے اس بیچارے کو کامے والے اور اس کا جو ورک ویزا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پاسپورٹ کے 5 سال ہوتے ہیں، 3000 روپے کی فیس سے ہی کوئی پیسہ نہیں بڑھائیں گے۔ 10 سال کا ان کو پاسپورٹ آج کے بعد 1 تاریخ سے جاری ہوگا۔ 5 سال کی بجائے میں سارے مڈل ایسٹ کے مزدوروں کو اور محنت کشوں کو کہتا ہوں یہ عمران خان کی طرف سے آپ کو نیا تحفہ ہے کہ اب آپ کا پاسپورٹ جو ہے 1 تاریخ سے جو بنے گا اس میں 5 سال کی بجائے مدت جو ہے اس کے اختتام کی 10 سال ہوگی۔ 28 اپریل سے نیا ای پاسپورٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ 120 دن کا ہمارا ٹارگٹ ہے۔ نیا ای پاسپورٹ لانچ کریں گے تاکہ سارے اس میں ڈیٹا آئے اور ملک کی رسپیکٹ ہو۔ آج سے ہی پاسپورٹ SMS سروس راولپنڈی سارے پاکستان میں شروع کی جا رہی ہے، اور اس SMS سروس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم 6 مہینے پہلے جس کا پاسپورٹ ختم ہوگا اس کو SMS کے ذریعے اطلاعات کر دیں گے بھائی تو اپنا پاسپورٹ بنا لے، کل جو تو کسی مصیبت میں پھنسے گا تو اپنا پاسپورٹ بنا لے تاکہ آپ کسی مین مصیبت میں نہ پھنسیں۔ 1 جنوری سے پوری دنیا کے لیے ای سروس شروع کر رہے ہیں 151 ملکوں میں۔ اور آخری بات جو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے ہدایت کی ہے، اس میں آن لائن پاسپورٹ سروس تھوڑا ٹائم لگے گا، یہ 120 دن سے زیادہ مسئلہ ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے کل عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ انٹیریئر منسٹری 7 دن کا تمام وہ ملکوں جو پیٹرول پمپ ہیں سمگل شدہ آئل جو کہ کم و بیش 2 سے 3 بلین $US کا بنتا ہے اس کی خرید و فروخت بند کر دیں، ورنہ انٹیریئر منسٹری ان کا پیٹرول پمپ بند کر دے گی۔ اور یہ کل کے فیصلے ہیں، اور اگر کوئی فیصلہ رہ گیا ہے تو 124 گھنٹے میں 120 دن کے اندر ایکسپریس پاسپورٹ بھی جاری کرنے کی صلاحیت، یعنی صبح دیں اور شام کو لیں۔ اور یہ جو ای میل سروس ہے اس کے ذریعے لوگوں کو ان کے پاسپورٹ کا، اور ہوم ڈیلیوری راولپنڈی اور اسلام آباد میں کی جا رہی ہے۔ پنڈی کا انہوں نے نام ہی ابھی نہیں رکھا ہوا تھا پائلٹ پروجیکٹ میں، وہ 7 دن بعد شروع ہو جائے گی، لیکن اسلام آباد میں آج سے شروع ہو جائے گی۔ یہ تو ہے پاسپورٹ پہ کسی نے سوال کرنا ہے تو میں چائنیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک ایسا سسٹم لائیں گے کہ جو سی پیک میں چائنیز ہیں ان کو آنا ہی نہ پڑے انٹیریئر منسٹری۔ ECL میں کل کیبنٹ نے مجھے اس کا انچارج بنایا ہے، اور میرے ساتھ جو ہیں فروغ نسیم صاحب ہوں گے، 2 ممبر کی کمیٹی، اور 2 ہمارے اور ممبر ہوں گے، نسیم کھوکر صاحب اور شہزاد اکبر صاحب۔ لیکن ECL کی ممبرشپ کا جو ECL کے ڈیسیژن کا جو انچارج ہے اسے جو بھی آپ دے لینا۔ نواز شریف صدر جی آپ سعودی عرب جا رہے ہیں، ان کا پاسپورٹ اور ویزا کب ختم ہوگا؟ مجھے نہیں پتا اس کے کب ختم ہو رہا ہے، اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں ECL کی اور بلیک لسٹ کو میں نے آج کم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ 66,000 لوگ جو ہیں FIA میں بلیک لسٹ ہیں، اور 44,000 لوگ جو ہیں وہ ادھر پاسپورٹ میں بلیک لسٹ ہیں۔ جس ملک کے
1,00,000 لوگ بلیک لسٹ ہوں. میں نے ان کو کہا کہ کم از کم ان کو جو ضروری لوگ ہیں جن کا کرمنل ریکارڈ ہے, جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں ان کو رکھیں. باقی 75,000 کو کم کریں, 25,000 کریں. ان کو میں نے ٹاسک دیا ہے, یہ کرتے ہیں. جی اعزاز. پاسپورٹ کے حوالے سے دو بڑے سوال ہیں. ایک یہاں پر 134 کانٹریکٹ ملازمین ہیں جن کی نوکری آج انشاءاللہ تعالیٰ وہ کنفرم کرائیں گے. سر وہ اس کے حوالے سے ایک آرڈر آپ دیکھ لیں جو بھی ہے. دوسرا یہ بتائیں سر کہ یہاں کے جو ملازمین ہیں, سب سے بڑا ادارہ ہے سروس ڈیلیوری کا, تقریباً 2 سے 3 ارب روپے کا انکم جنریٹ کرتا ہے, لیکن یہاں کے 20 ارب روپے, 23 سے 25 ارب, لیکن اس کے ملازمین کی تنخواہیں باقی وزارت داخلہ کے ملازمین سے سب سے کم ہے. تو اس حوالے سے کوئی انہیں پاسپورٹ جنریشن فی کے دیکھیں, ابھی تو ان کی معاشی صورتحال پاسپورٹ والوں کی بہت بری ہے. یہ 6 ارب روپے 7 ارب روپے کا انہوں نے بجٹ مانگا ہے اور ملا انہیں 2 ارب روپے ہے. شیخ حفیظ صاحب سے میٹنگ کریں گے, اس کا PSDP بہتر کریں گے, ان کی فائنینشیل کنڈیشن بہتر کریں گے. بغیر, حالانکہ یہ محکمہ تیار نہیں تھا, آپ یقین کریں. انٹیریئر منسٹری 10 سال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں فیس بڑھاؤ. ہمارے پاس پاسپورٹ امیگریشن کے لیے ایک بڑی فنڈنگ کی ضرورت ہے, خواہ اس کا PSDP ہو, خواہ اس کی تنخواہیں ہوں, خواہ اس کے 134 ملازم ہوں. ان کی معاشی حالت جو ہیں وہ کافی خراب ہے. اچھا شیخ صاحب, پاسپورٹ کے حوالے سے بہت سارے لوگ آفیشیل کو اور ریڈ پاسپورٹ کو میں نے نہیں چینج کیا. میں ادھر مڈل ایسٹ جو ریاض میں بیٹھا ہے, جو دمام میں بیٹھا ہے, جو الخبر میں بیٹھا ہے, جو طائف میں بیٹھا ہے, جو قطر میں بیٹھا ہے, جس بیچارے کا پاسپورٹ جو ہے 5 سال بعد وہ دھکے کھاتا ہے اور کرپشن ہوتی ہے اور وہ بیچارہ نوکری سے بھی جاتا ہے, اس کے لیے فیصلہ کیا. شیخ صاحب, بہت سارے لوگوں نے درخواستیں دے رکھی ہیں. کہا تھا کہ 20 شخصیات کو لائیو تھریٹ سے, اس کے فوری بعد مولانا فضل الرحمان نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا شارٹ سوال کر, تھریٹس کی کہا جا رہا ہے اور دوسرے پر سیکیورٹی واپس لی جا رہی ہے. کوئی واپس نہیں لی جا رہی. جو بھی فضل الرحمان صاحب, دیکھیں فضل الرحمان صاحب اصل جڑ ہے اس فساد کی. میرا کام تھا بتا دینا, کل یہ نہ ہو کہ مجھے پہ وہ مقدمہ کر دیں. جس طرح بے نظیر شہید کا بھی بتایا گیا تھا اسی طرح, اور جن لوگوں نے بے نظیر شہید کا بتایا تھا کہ آپ کی سیکیورٹی کو رسک ہے, انہی پہ مقدمے انہوں نے کروا دیے بعد میں. میرا تو کام تھا جی ایز اے منسٹر انٹیریئر ان کو بتا دیا کہ 20 افراد کی لسٹ میں ان کا نام ٹاپ پہ ہے. اچھا شیخ صاحب, یہ بتا دیں کہ پاسپورٹ دیکھیں, مجھے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ آئیں تو ہم تیار ہیں. ہم نے بھی تیاری کرنی ہوگی ان کے استقبال کے لیے. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کوئی ہدایت نہیں دی کہ PDM کے جلوس کے لیے استقبالیہ کیمپ بنانے ہیں, کیا کرنا ہے. اور مجھے ایسا پولیٹیکلی محسوس ہوتا ہے کہ وہ استعفے کی طرف ابھی نہیں جائیں گے. اور یہ میں بات پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں. آج میرا بدھ کو میں نے 4 لیے, آج جمعرات ہو گئی ہے, 8 دن ہو گئے ہیں. میرا یہ سیاسی تجزیہ ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے, اور اگر انہوں نے نہ لینا ہوتا تو یہ ضمنی الیکشن پیپلز پارٹی نے جو درخواست دے کے الیکشن کمیشن سے کروائے ہیں اور جس پہ کہ بڑی جدوجہد ہوتی ہے, یہ ضمنی الیکشن میں اسی لیے حصہ لے رہے ہیں. اس سے میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ سینٹ کا الیکشن جو کہ مارچ میں ہوگا اس میں حصہ لیں گے. انشاءاللہ تعالی MQM ہماری اتحادی ہے, ناراض نہیں ہوگی. میں کراچی جاؤں گا تو گورنر کو بھی ملوں گا اور رینجرز کو بھی اور FC ہیڈ کوارٹر بھی اور کوسٹ گارڈ بھی اور MQM کے ہائی 90 بھی جاؤں گا. اچھا شیخ صاحب, پاسپورٹ کے حوالے سے بتا دیں کہ 12 سال پہلے مشینری خریدی گئی تھی, پرنٹنگ میں بھی پرابلم ہو رہی ہے اور مٹیریل میں بھی. کیا آپ اس حوالے سے بھی کچھ اقدامات دیکھیں, ہمارے پاس پاسپورٹ پڑے ہوئے ہیں کافی سارے, انہوں نے پیسے دینے ہیں پرنٹنگ کے. آہستہ آہستہ ہوگا. مجھے خود افسوس ہے, بلکہ میں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اتنا اہم ایشو جو زر مبادلہ کمانے کا سب سے بڑا ٹوکن ہے, اس کی معاشی حالت بہت خراب ہے. شیخ صاحب, پاسپورٹ کے حوالے سے بہت سارے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ مجھے محمد علی دورانی آج شہباز شریف سے بھی ملاقات, یہ بڑی چھوٹی سی خبریں ہیں. اصل خبر میری جان یہ ہے, ویزا آن ارائیول کے حوالے سے بتا دیں کہ ویزا آن ارائیول کے حوالے سے کئی غیر ملکی آتے ہیں, انہیں رپورٹ کر دیا جاتا ہے. دیکھیں وہ تو ویزا آن ارائیول پرائم منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایت ہے. ہم ابھی شکایت کا بھی ایک پورٹل بنائیں گے انٹیریئر منسٹری,
تھوڑا سا ٹائم دیں. 120 دن میں نے خود مانگے ہیں آپ سے. اتنی جلدی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ مسئلے ہو. شیخ صاحب پاسپورٹ کے حوالے سے بہت سارے پاسپورٹ جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں جو کینسلیشن کے لیے تھے. سینکڑوں پاسپورٹس جن لوگوں نے درخواستیں جمع کروائی ہوئی ہیں کہ ہمارے پاسپورٹس میں کوئی غلطی ہے اس کو چینج کر دیں یا نیا پاسپورٹ بنا دیں. اس حوالے سے کیا اس کو بھی دیکھ لیں گے. آپ نے مجھے بعد میں سوال اگلی میٹنگ میں. بلیک لسٹ پڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. غیر ملکیوں نے پاکستان کے پاسپورٹ حاصل کیے. ایک تو اس انکوائری کا بتائیں جو پاسپورٹ جاری ہوئے. ابھی دیکھیں اس وقت بیک اپ میں کوئی پاسپورٹ پڑا نہیں ہے جو انہوں نے مجھے بتایا. اگلے مہینے کریں گے. 120 دن میں نے آپ سے مانگے ہیں. 120 دن مجھے دیں اور وزیر اعظم نے بھی مجھے 120 دن دیے ہیں. صرف پٹرول والے جو ہیں وہ جو سمگل کا پٹرول ہے وہ 7 دن کے اندر اپنے آپ کو ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا سوال سویٹ سا, یہ حکومت کے لیے مولانا فضل الرحمان بڑا مسئلہ ہے یا پنجاب میں مریم نواز بڑا مسئلہ ہے؟ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو کچھ ایز اے پولیٹیکل ورکر اگر آگے لگایا ہوا ہے مسلم لیگ نون کو تو مولانا فضل الرحمان نے لگایا ہوا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہتر تاش لگا رہی ہے, بہتر کھیلے گی. اور مجھے پورا یقین ہے, یقین کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے یہ استعفے نہیں دیں گے. کوئی خطرہ نہیں ہے مریم سے جلسے کریے. دیکھیں اتنا بڑا الیکٹرانک میڈیا ہے, اس کو میرا مطلب ہے میڈیا مل رہا ہے, لوگ میڈیا کھیل رہے ہیں. لیکن میں اصل جو پلانر ہے, جس کا ایجنڈا ہے, جو اس ملک میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے, جو اس ملک میں خلفشار پھیلانا چاہتا ہے, جو مدرسوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے, جو مدرسوں کی طاقت کو اسلام آباد لانا چاہتا ہے, وہ فضل الرحمان ہے. اور فضل الرحمان صاحب سے میں درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ اس ملک کی سیاست پہ بھی رحم کریں, جمہوریت پر بھی رحم کریں اور اپنے اوپر بھی رحم کریں.
दूसरों को भी बताते हुए फख्र महसूस करूंगा और इन